السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہر گزرتا دن ایک نئی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ لے آتا ہے؟ شیر اعظم مروت صاحب نے جناب 24 گھنٹے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے کہا جناب میں کوئی انٹرویوز نہیں دوں گا، لیکن کل رات کو جو انہوں نے انٹرویوز دیے اور جو میڈیا سے گفتگو کی، میرا خیال میں ایک نیا طوفان جو ہے وہ اب کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک تو وہ شاہ زیب خان زادہ کے شو میں گئے، وہاں پہ انہوں نے بڑے سنگین کچھ الزامات لگائے ہیں پارٹی کے حوالے سے بھی، ساتھ ہی ساتھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران ریاض خان کے اوپر بڑے سیریس قسم کے انہوں نے الزامات لگائے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور اب اس طرح لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر مختلف رہنما بھی جو ہے وہ اپنی پوزیشنز لینا شروع کر رہے ہیں۔ اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے، اگر تو میرے پاس ٹائم بچا تو پھر ہم اسے بھی ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ آج کا رن ڈاؤن جو ہے وہ کافی لمبا ہے۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، بڑی اہم خبریں ہیں جو میں نے آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا، اور اگر خود نہیں کیا ہوا تو لوگوں سے بھی کروائیے گا، یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک تو کرکٹ کے میدان سے سب سے پہلے جو ایک بری خبر آئی وہ یہ ہے کہ پاکستان نیوزی لینڈ سے ٹرائی سیریز کا فائنل جو ہے وہ ہار گیا۔ اس سے پہلے جب ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ جو انہوں نے پرفارمنس دکھائی تھی، اس سے لگ یہ رہا تھا کہ دے ہیو پیکڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم، لیکن انفارچونیٹلی دیٹ واز شارٹ لیفٹ، اور فائنل کے اندر جو ہے وہ پٹاخہ بج گیا، اور ہمارا کوئی بھی بیٹسمین جو ہے وہ 50 نہیں کر سکا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ سلمان علی آغا، آئی تھنک ہی پلیڈ بریلینٹلی، فیلڈنگ بھی بڑی زبردست تھی، بالنگ بھی اچھی تھی، اور بیٹنگ بھی اس نے اچھی کی، لیکن انفارچونیٹلی فائنل کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی بڑی پرفارمنس نہیں دکھا سکے جس سے ہم ریسکیو ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ٹاس جیت کے پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود کوئی بڑا سکور جو ہے پاکستان پوسٹ نہیں کر سکا۔ اب چیمپئنز ٹرافی کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان کا پہلا میچ نیوزی لینڈ کے خلاف ہی ہے، تو آئی ہوپ کہ اب جو ہے کوئی سکسیزفل سٹارٹ جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کے ساتھ ہو، ورنہ عام طور پہ آئی سی سی ایونٹس کے اندر ساڈے وہی حال ہوتا ہے کہ 2-3 میچوں کے بعد او ہار جائے، اے جیت جائے، بارش ہو جائے، ہمارا یہی سلسلہ چلتا ہے۔ تو جو موسم چل رہا ہے ایت کی بارش سے مینوں نہیں لگ رہی کہ بارش کسی بھی میچ ہونی ہے، تو دھیان نال مطلب جم کے کھیلنا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کو ترکی کے جو صدر تھے رجب طیب اردوان، انہوں نے تحفے میں ملنے والی الیکٹرک گاڑیاں جناب فوراً انہوں نے توشہ خانہ جمع کرا دی، انہوں نے کہا لے جاؤ۔ اب اور کابینہ سیکریٹریٹ نے جو ہے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ آلریڈی توشہ خانہ کی گاڑیوں کو لے کے آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے بڑے سنگین قسم کے الزامات لگے ہوئے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو انہوں نے تقریباً اس وقت کوئی میرے خیال میں 46 لاکھ کی مرسڈیز تھی جو انہوں نے 6,40,000 کے آس پاس جو ہے وہ خرید لی تھی، اور خریدی بھی تقریباً 10 سال کے بعد جا کے۔ ان کو 90s کے اندر وہ مرسڈیز ملی تھی۔ یہ وہی مرسڈیز گاڑی ہے جس کا آپ کو یاد ہوگا میں نے مریم نواز سے بھی سوال کیا تھا، شہباز شریف صاحب سے بھی سوال کیا تھا، جواب مجھے کوئی مطمئن نہیں ملا تھا۔ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو ہے BMW گاڑیوں کا ایک الزام لگا ہوا ہے کہ جی انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ گاڑیاں لے لی تھیں، جبکہ اسپیشل یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کے لیے جو ہے وہ ریلیکسیشن کی تھی رولز کے اندر، اور ان کو یہ گاڑیاں دے دی تھی۔ تو لیکن انہوں نے جب ان کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی مجھے صدارتی استثنا اس کے اندر حاصل ہے، تو وہ استثنا انہوں نے کلیم کی تھی۔ تو اب جو یہ گاڑیاں ملی ہیں، میرے سننے میں آیا کہ الیکٹرک گاڑیاں ہیں، تو یہ جو ہے فوراً توشہ خانہ میں جمع کروا دی گئی ہیں، اچھی بات ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جناب سینئر ترین جج جسٹس سید منصور علی شاہ کو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے مشیر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور 1 سال سے وہ FGI کے مشیر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اسی دن ہوا ہے جس دن سپریم کورٹ کے اندر 7 مختلف جج آ گئے ہیں، 6 مستقل اور ایک جو ہے وہ قائم مقام جج کے طور پہ انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے، تو اس کے ساتھ ہی منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے اس کمیٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ IMF کا جو تجزیاتی مشن پاکستان آیا ہوا تھا وہ اپنا دورہ مکمل کر کے پاکستان سے جا چکا ہے۔ اس وفد نے چیف جسٹس سمیت 19 مختلف وزارتوں اور محکموں کے حکام سے ملاقاتیں کی۔ وفد نے مالیاتی گورننس، بینکنگ سیکٹر، انسداد بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کا بھی جائزہ لیا، اور اس کے علاوہ قانون کی حکمرانی اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے سے متعلق نظام پر بھی بات چیت کی گئی۔ میرے پاس جو خبر ہے، جو کبوتر خبر لے کر آیا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی کہ 2 چیزیں ہو سکیں۔ ایک،
کم از کم یہ عمران خان صاحب سے مل لیں, کسی طرح ان کی ملاقات جو ہے, اس مشن کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو جائے, یا یہ خود جو ہے وہ کہہ دیں کہ جی ہم نے عمران خان سے بھی ملنا ہے. وہ نہیں ہوا, بلکہ مجھے یاد ہے کہ فواد چوہی صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ ایسے ہو کس طرح سکتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا مشن آیا اور یہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرے. اور بھائی وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے, وہ پاکستان کے اسٹیک ہولڈر سے یہاں پہ ملنے کے لیے آئے تھے. یہاں مطلب ان کا تو چیف جسٹس کے ساتھ ملنا جو ہے اس کے اوپر بھی اعتراض ہو رہا تھا. کئی حلقوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی ان کی کیوں ملاقات ہو رہی ہے چیف جسٹس سے. تو خیر پھر اس کے بعد ان کی کوشش تھی کہ ان سے نہیں تو دیگر رہنماؤں سے مل لیں, پی ٹی آئی کی دیگر رہنماؤں سے ملاقات کر لیں, تو وہ بھی نہیں ہو سکا. تو لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ البتہ جو پی ٹی آئی کے ڈوزیئر تھا وہ اور عمران خان صاحب کے خطوط وہ پہنچانے میں جو ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے, وہ ان کے حوالے انہوں نے کر دیے ہیں. لیکن کیا اس کا امپیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, obviously وی کانٹ نو دیٹ. یہ تو آئی ایم ایف کا جب ریویو مشن آئے گا یہاں پہ تو پھر کچھ صورتحال جو ہے وہ پتہ لگے گی کہ آگے کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں شیر افضل مروت صاحب کے اوپر. شیر جناب کھل گیا ہے, شیر غصے میں ہے, شیر زخمی ہے. کارنر ٹائیگر جسے کہتے ہیں نا, وہ یاد ہے عمران خان صاحب کا ایک کارنر ٹائیگر تھا 1992 کا جو ایک میچ تھا, تو اس میں انہوں نے وہ کارنر ٹائیگر والی ایک شرٹ پہنی تھی. تو اس پہ عام طور پہ جب آپ ٹاس کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں پہ جو کیپٹنز ہوتے ہیں کسی بھی ٹیم کے وہ اپنا یونیفارم پہن کے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کارنر ٹائیگر کی ایک شرٹ پہن کے آئے تھے, اور جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ آپ ویری انٹرسٹنگ کہ آپ نے یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو پلے لائک کارنر ٹائیگرس. تو اس وقت شیر افضل مروت صاحب بھی جو ہے وہ ہی از ایکٹنگ لائک اے کارنر ٹائیگر یا وونڈڈ ٹائیگر آپ کہہ سکتے ہیں. اور وونڈڈ ٹائیگر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو انہوں نے جناب انٹرویوز دینا شروع کر دیے ہیں. ایک تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ پارٹی فنڈ اور وکلا کو فیس دینے کے آڈٹ کا انہوں نے مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا جی بھائی پیسے چیک کرو, سارے کھاتے چیک کرو انہیں دے. ماضی میں پارٹی ٹکٹ بیچنے کا الزام لگا کر اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. تحریک انصاف میں اجارہ داری ہے, اس کا احتساب ہونا چاہیے. عمران خان نے کہا ہے کہ اسمبلی سے استعفیٰ دو تو 1 منٹ نہیں لگاؤں گا. اگر انہوں نے کہا کہ شکل نہ دکھاؤ تو میں ملک چھوڑ دوں گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زخمی ہوئے شیر افضل مروت صاحب. اس کے بعد عمران ریاض خان کے اوپر بہت سنگین الزامات لگائے ہیں شیر افضل مروت نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران ریاض کا میں نے کافی حد تک احترام کیا. وہ کہتا ہے کہ علی امین خان نے کہا ہے کہ وہ یعنی کہ شیر افضل مروت ٹھیکہ مانگ رہا تھا. اس علی امین گنڈاپور نے مجھے یہ کہا ہے کہ خود یہ یعنی کہ عمران ریاض خان 10 دفعہ کانوں کے ٹھیکے لینے میرے پاس آیا. میں جب بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس جاتا تھا یہ وہاں موجود ہوتا تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ان کو سرکاری رہائش گاہ دی ہوئی تھی. علی امین کے الفاظ ہیں کہ یہ ایجنسیوں کی ملی بھگت سے ہیرو بننے کے چکر میں گرفتار ہوا. ان کو خاندان سمیت رکھا گیا. نہ اس کی زبان زخمی ہوئی تھی, اور اگر زخمی ہوئی تھی تو کیا زبان کا کوئی علاج کرایا, اس کی کوئی تفصیل دی ہے. علی امین نے مجھے کہا کہ یہ زبان 1 ہفتے میں ٹھیک ہو گئی. اور علی امین نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید نے اسے 600 کنال سے زیادہ زمین چکوال میں دلوائی ہے. وہاں فش فارم ہے, محل اور استبل بنایا ہوا ہے. پہلے اس کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی, اس کے پاس اربوں روپے کہاں سے آئے. علی امین نے یہ بھی کہا ہے کہ فیض حمید کا یہ دست راست تھا. پی ٹی آئی کے دور میں ایجنسیوں کے ساتھ اس کے بڑے گہرے تعلقات تھے. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ خچروں کے ذریعے میں بھاگا. بھائی اگر حکومت آپ کو نہ بھاگنے دیتی تو آپ کا پاسپورٹ 1 منٹ میں بلاک ہوتا, آپ یو کے کس طرح پہنچتے. کام ان حضرت کا یہی ہے کہ ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ فلاں کو آپ نے تختہ مشق بنانا ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے عمران ریاض کے اس تمام پراپرٹی کی, وہ میں شیئر کروں گا. عمران ریاض کے اور بہت سارے کارناموں کا مجھے علم ہوا ہے, آج یا کل میں اس پہ مزید بات کروں گا. تو یہ تو اسپیسیفک بات ہے عمران ریاض کے حوالے سے. آگے انہوں نے شاہ زیب خان زادہ کو بھی انٹرویو دیا, میں اس پہ ذرا بعد میں آتا ہوں, لیکن میں فرسٹ آف آل میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے عمران ریاض سے میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں کہ میرا بھی بہت سی چیزوں پہ اختلاف ہے ان سے, بٹ یہ جو ان کو کہہ دینا نا کہ جی ان کے پاس اربوں روپے کہاں سے آئے ہیں, بھائی اگر تو آپ کے پاس ان کی بلیک منی کا یا کوئی 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کا کوئی ثبوت ہے تو پھر آپ ضرور بتائیے, ڈیفینیٹلی بتائیے. دوسرا یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس تھنگ کہ انہوں نے یوٹیوب سے اچھا خاصا پیسہ بنایا, اور اب سے نہیں بنایا, پچھلے کئی سالوں سے بنا رہے ہیں وہ. مطلب میں اب ظاہری بات ہے میں خود بھی یوٹیوب پہ میرے اندازے کے مطابق اور کچھ نہیں تو عمران ریاض کے لیے 1.5-2 کروڑ روپے 2.5 کروڑ روپے بنانا یوٹیوب سے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. یہ میں آپ کو بالکل کھل کے بتا رہا ہوں. تو اگر وہ اتنی اماؤنٹ بنا سکتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہو جتنی مرضی جائیدادیں بنائیں, بھائی اس نے حق حلال طریقے سے بنایا, سمپل از دیٹ. ہاں آپ ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن سورس آف انکم تو آ گیا نا ان کے پاس. ہاں اگر اس کے باوجود, اور یوٹیوب کی جو سورس آف انکم ہوتا ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ 1 منٹ میں آپ مطلب اگر ہمارا یوٹیوب چینل یا ان کا عمران ریاض صاحب کا بھی یوٹیوب چینل اگر آپ کھولیں گے تو آپ کو پچھلے 5 سال کی پوری ڈیٹیل سامنے آ جائے گی کہ انہوں نے ہر مہینے کتنے پیسے بنائے ہیں. یوں کر کے آڈٹ ہو سکتا ہے, اس کا کوئی اوکھا کام نہیں ہے. ہاں اگر ان کے ایسیٹس اس سے بھی زیادہ ہیں
جو انہوں نے کمایا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ سوال کریں, وہ ضرور ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ٹرائنگل بن گیا ہے جو میں ذرا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. وہ کیا ہے کہ شیر آف دا مروت صاحب جو ہیں وہ عادل راجہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں, شیر آف دا مروت جو ہیں عمران ریاض کے اوپر الزام لگاتے ہیں. عادل راجہ جو ہے وہ عمران ریاض کے اوپر الزام لگاتا ہے, اور عادل راجہ جو ہے وہ شیر آف دا مروت کے اوپر الزام لگاتا ہے. عمران ریاض جو ہے وہ شیر آف دا مروت کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں, اور انہوں نے, میں نے سنا ہے کہ 2 ٹویٹیں کی اور اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دی, اور عمران ریاض جو ہے وہ عادل راجہ کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں. مطلب یہ تکون ہے, اور یہ تینوں آپس میں جو ہے وہ لڑی اور بھیڑی جا رہے ہیں آپس میں, سارے کے سارے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, اور سارے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کچھ ملتے جلتے اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں کہ بھائی آپ ایجنسی کے بندے ہیں, آپ ہیں ہی ایجنسی کے بندے, آپ کو تو پاکستان تحریک انصاف کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, اور آپ کی ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی. کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے اللہ ہی جانے, سانوں نہیں پتہ. لیکن مطلب ایک تواتر سے, اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک وقت میں یہ لوگ کمبائنڈ بھی تھے, مطلب اسی شیر آف دا مروت کی جو ہے وہ تعریفیں بھی کی جاتی تھیں کہ جی بڑا زبردست آدمی ہے, بہت یہ ہے بہت وہ ہے, لیکن پھر جو ہے وہ حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے. اور یہی شیر آف دا مروت صاحب ایک زمانے میں عمران ریاض کی بہت تعریف کرتے تھے, ان کی ٹویٹس موجود ہیں, میں کوئی ایران کن بات آپ کو نہیں کہہ رہا, ان کی ٹویٹس موجود ہیں. اور یہی علی امین گنڈا پور جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ بھی ان کی تو ایک آڈیو بھی آ چکی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا اپنے ویلاگ کے اندر, ہم نے بریک کی تھی یہ خبر کہ ان کی ایک آڈیو آئی ہوئی, ہم نے چلائی نہیں تھی وہ آڈیو, ڈیلیبریٹلی نہیں چلائی تھی کیونکہ اس کے اندر بہت ہی گندی گالیاں دی ہوئی تھیں, اس کے اندر ہم چلا ہی نہیں سکتے, تو اس میں سمجھ ہی کچھ نہیں آنی تھی. تو لیکن یہی علی امین گنڈا پور جو ہے اور پوری پی ٹی آئی ایک زمانے میں کیا ابھی بھی عمران ریاض کی, مطلب وہ سارے فین ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی عمران ریاض جو کچھ بھی کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو ایک عجیب گھڑمس مچنا شروع ہو گیا ہے. میں تو بیچارے پی ٹی آئی کے ورکر کے اوپر حیران ہوتا ہوں کہ بیچارہ وہ کیا کر رہا ہوگا, یوں گوچی گاں کی طرح وہ دیکھ رہا ہوگا, بھائی میں گل کی تھی سننی ہے, میں ہو کی رہا ہے. خیر شیر آف دا مروت صاحب نے جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں بھی کل رات کو گفتگو کی. انہوں نے کہا جی مجھے کیوں نکالا, اس کا جواب میری پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں, بس وہ برا کرنا چاہتے تھے, اور کسی کارکن کے لیے اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی پارٹی سے ہی نکال دیں. جنہوں نے اپنا ووٹ اور ضمیر بیچا وہ شو کاز کے باوجود پارٹی میں موجود ہیں, اور جھوٹ کی بنیاد پر انہوں نے تیسری دفعہ مجھے نکلوایا ہے. فی الحال تو یہ جیت گئے ہیں, مجھے گرا دیا, لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, میں بہت جلد باؤنس بیک کروں گا. ان سے سوال ہوا کہ کس نے آپ کے خلاف فیصلہ کرا لیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ خان کے گرد جنہوں نے گھیرا ڈالا ہے وہ تقریباً تمام غیر منتخب لوگ ہیں, اور پارٹی کے معاملات بھی وہی لوگ چلا رہے ہیں. 500 سے زائد دن ہو چکے ہیں خان صاحب کو جیل کے اندر, 74 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے. ان حالات میں اگر خان صاحب کے کان میں باتیں ڈال کر بار بار تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر ایسے فیصلے ہی متوقع ہیں. ان سے سوال ہوا کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ شیر آف دا مروت کے نکالے جانے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ غلط بیانی کر رہے ہیں, سارا کیا دھرا سلمان اکرم راجہ اور ان کے ساتھیوں کا ہے جن کی سفارش پر یہ سیکرٹری جنرل بنے, اور جس طرح بنے وہ ڈیفیکٹو جنرل سیکرٹری ہیں جس کو ہم عام زبان میں غاصب کہتے ہیں. اور یہی بات میں نے کی تھی کہ جو ان کو بری لگی, اور پھر 5-6 یوٹیوبرز نے جو دعوے کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں, انہوں نے ایک ہی دن میں میرے خلاف ویلاگ کیے اور مجھ پر الزامات لگائے, جس پر میں یہ سمجھ گیا کہ اپنے ہی لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا جو مجھے اب نکالا گیا ہے. سوابی کے جلسے میں انہوں نے خان کو کہا کہ میں ورکرز لایا تھا, اگر پورا پنڈال میں ہی لایا تھا تو پھر پی ٹی آئی کا ورکر کدھر تھا, کیوں مروت کے نعرے لگ رہے تھے, اگر وہ مروت کے نعرے لگا رہے تھے تو میرا کیا قصور ہے. سوال ہوا ان سے کہ آپ نے سلمان اکرم راجہ کی تقریر کے دوران نعرے لگوائے. انہوں نے کہا کہ اگر ان کی طبیعت کو ناگوار گزرا ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے, میں نے صرف ان کی تقریر میں نہیں, محمود خانہ چکزئی کی تقریر میں, بیرسٹر گوہر کی تقریر میں, اور پنڈال سے جس کی تقریر کے دوران میرے نام کے نعرے لگے میں نے ہاتھ ہلا کر جواب دیا. صرف انہوں نے یعنی کہ سلمان اکرم راجہ نے برا منایا, کسی اور نے نہیں برا بنایا. ان سے سوال ہوا کہ یہ کیسے ہوا کہ جنید اکبر, علی امین اور دوسرے رہنما آپ کی طرف ہوں اور صرف ایک شخص نے عمران خان کو آپ کے خلاف بنا لیا. انہوں نے کہا میرے خیال میں سلمان اکرم جن کی سفارش سے سیکرٹری جنرل بنے دراصل وہ بااثر لوگ ہیں, اور جن قیادت کا آپ نے نام لیا اس کا مستقبل بھی انپریڈکٹیبل ہے. بیرسٹر گوہر, علی محمد خان, علی امین گنڈا پور, شیر آفریدی, اسد کیسر, شاندانہ گلزار کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں. موجودہ حالات میں کسی کا بھی مستقبل محفوظ نہیں ہے. میرے معاملے پر بیرسٹر گوہر کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا, بس کانوں میں بات ڈالنے کی دیر ہوتی ہے, لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہو جاتے ہیں. ان سے سوال ہوا کہ کس کی سفارش پر سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل بنے. انہوں نے کہا آپ کو خود اس کی تحقیق کرنی چاہیے, لیکن بعض سارے لوگ ہیں جو عمران خان کے قریب ہیں. ان سے سوال ہوا کہ آپ کے اور سلمان اکرم راجہ کے اختلافات سے متعلق سوال پر علیمہ خان نے سلمان اکرم راجہ کے حق میں جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی میں مولز ہیں, اگر کسی نے سلمان اکرم راجہ کی حمایت کرنی ہے تو مجھ پر کیچڑ اچھالنا پڑے گی. محترمہ خان کی بہن ہے, علیمہ خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, محترمہ خان کی بہن ہے, ان کا بہت احترام ہے, اس لیے میں ان کے خلاف کوئی لفظ نہیں کہہ سکتا. میں صرف خان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں,
میں نے کہا تھا موروثی سیاست کا قائل نہیں ہوں, یہ بات بھی ناگوار گزری, اگر میں حق پر ہوں تو پوری پارٹی بھی اگر میرے خلاف ہو جائے تو مجھے پرواہ نہیں ہے. اور یہ جو یوٹیوبرز ہیں, ابتدا میں انہوں نے میرے حق میں بڑے ویلاگس کیے, لیکن اچانک آج سے 1.5 ماہ پہلے یہ 6 یوٹیوبرز نے ایک ہی روز میرے خلاف ویلاگ کیے. اب یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کاز کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, وہ مجھ پر بہتان لگاتے ہیں اور پھر میرے خلاف ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ کوئی صحافت ہے؟ اور جب میں نے پتہ کروایا تو نئی دنیا کے انکشافات مجھ پر ہوئے ہیں. اب ان پروپیگنڈا مشینوں کے خلاف میں بھی ریگولر ویلاگ کر کے جواب دوں گا. لو جی, شیر مروت صاحب بھی جڑے نے وہ بھی یوٹیوب کی دنیا میں انشاءاللہ قدم رکھنے والے ہیں, اور وہ بھی اپنے ویلاگ جو ہیں وہ کیا کریں گے. اچھی بات ہے. شہزاد اکبر اور شہباز گل کر سکتے ہیں, شیر مروت کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی کریں. پھر ان سے سوال ہوا کہ علی امین بطور وزیر اعلیٰ سروائیو کر پائیں گے. انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کے معاملات درست ہیں, کیونکہ اصل کام سے ہم ہٹ چکے ہیں. خان کے کاز والی ترجیحات اب نہیں رہیں. علی امین گنڈا پور کو گرانے کے لیے اپنے ہی لوگ لگے ہوئے ہیں. ان سے سوال ہوا کہ کیا سازشی بہت پکے ہیں یا خان صاحب کے کان بہت کچے ہیں. انہوں نے کہا پی ٹی آئی میں 2 دن بعد کسی کی تقدیر کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا, کوئی بھی جا کر کسی کو گرا سکتا ہے. ایک مسئلہ ہے آرگنائزیشنل, پی ٹی آئی میں چپڑاسی سے لے کے چیئرمین تک کے فیصلے خان صاحب کرتے ہیں. موجودہ حالات میں جب خان صاحب اندر ہیں, یہ ذمہ داریاں آرگنائزیشن کو ملنی چاہیے تھی. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے کہ ہر تقریر کے لیے ہر آدمی خان تک بھاگتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب وہ عمران خان کے ترجمان تھے تو خان صاحب نے کہا کہ اسد قیصر کے بھائی ہمارے اسپیکر خیبر پختونخوا ہوں گے, یہ اعلان کر دیں. میں نے جا کے اعلان کر دیا. اس کے چند دن بعد مشتاق غنی آئے تو خان صاحب نے کہا کہ مشتاق غنی صاحب کو نوٹیفائی کر دیں, یہ ہمارے اسپیکر کے امیدوار ہوں گے. اس کے بعد الیکشن سے ایک دن پہلے خان صاحب نے کہا کہ بابر سواتی اسپیکر کے امیدوار ہوں گے. تو اس طرح کوئی تسلسل تو نہیں ہو سکتا. اگر ایک منصب کے لیے 3 لوگوں کے نام ہوں گے, اور ہم نے بہت سارے فیصلے اس طرح کیے ہیں جس کی اپروچ ہو جاتی ہے وہ چلا جاتا ہے فیصلے تبدیل کرانے. یو ٹرن کہتے ہیں اس کو. شیر مروت صاحب اس کو یو ٹرن کہتے ہیں. آپ کا ایکچولی مجھے لگتا ہے نیا ابھی واہ پڑا ہے نا خان صاحب سے. 80 تو بڑے پرانے جاننے ہیں. 2011 سے ہم ان کو کور کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ کسی وقت کسی بات کے اوپر بھی یو ٹرن جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران, یہ کوئی ڈٹ کے نہیں کھڑا ہوتا. یہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے ان کا تبدیل ہو جاتا ہے. ان سے سوال ہوا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ میں کیا اختلاف ہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا ورکر گھاس نہیں کھاتا ہے, اس کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کی بندر بانٹ ہے. جنہوں نے قربانیاں دی انہیں کچھ نہ ملا, جنہوں نے کچھ نہ کیا انہیں عہدے ملے. ضرورت ہے کہ آپریشنل ذمہ داریاں پارٹی عہدیداروں کو دی جائیں. خان کا صرف ایک وکیل ہے بیرسٹر سلمان صفدر, باقی جتنے بھی ہیں یہ صرف خان کے کان بھرنے کے لیے جاتے ہیں. ایک کلیدی منصب پر بیٹھا ہوا شخص کبھی گرفتار نہیں ہوا. پارٹی کے بیرون ملک سے فنڈز آ رہے ہیں. میں نے کہا کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, لیکن وہ بھی ناگوار گزری. میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا, لیکن اگر آڈٹ ہوگا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بشرا بی بی نے ثابت کیا کہ وہ خان کی وفادار ہیں اور وہ خان کی وجہ سے مشکلات برداشت کر رہی ہیں. میں پارٹی میں جب بھی واپس آیا تو ایک عمران خان کے ایجنڈے کو آگے بڑھاؤں گا, اور دوسرا پارٹی کے اندر ان لوگوں کو ان کی اوقات دکھاؤں گا. تو یہ جناب شیر مروت صاحب دھاڑے ہیں, اور بڑا ٹکا کے دھاڑے ہیں. اور میرا خیال میں ابھی آغاز ہے. ابھی اس شیر نے اور بہت دھاڑنا ہے. اب آگے دیکھیے گا یہ, کیونکہ جو میرے پاس کم از کم جو اطلاعات ہیں نا پی ٹی آئی کے اندر, اب فی الحال ان کی واپسی مجھے لگ نہیں رہی. اور خاص طور پہ جو انہوں نے انٹرویوز اب دے دیے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری اطلاع کے مطابق شیر مروت صاحب یہ سمجھتے ہیں, میں یہ رائے دے رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ جتنے یوٹیوبرز ہیں ان سب کو جو ہے ایکچولی علیمہ خان صاحبہ کنٹرول کر رہی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یا سلمان اکرم راجہ کے پیچھے جو طاقت ہے نا وہ علیمہ خان صاحبہ کی ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے ان کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہے کہ وہ علیمہ خان کے اگینسٹ کھل کے بول بھی نہیں سکتے, کیونکہ وہ عمران خان کی بہن ہے. تو اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان جو ہے نا وہ ایکچولی ان کے اگینسٹ ہے, اور اگر ان کا پتہ کٹا ہے تو ایکچولی علیمہ خان کی وجہ سے کٹا ہے, کیونکہ شی از دا پرسن بیہائنڈ آل دس. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنے یوٹیوبرز کنٹرول ہوتے ہیں یہ ایکچولی علیمہ خان کنٹرول کرتی ہیں. یہ ان کی رائے ہے, شیر مروت صاحب کی یہ میرے خیال میں رائے ہے. تو دیکھیں آگے معاملہ جو ہے وہ کس طرح چلتے ہیں. دوسری جانب شندانہ گلزار صاحبہ, انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے. ایک تو انہوں نے بڑی مذمت کی ہے اس بات کی کہ شیر مروت صاحب کو جو اس طرح کیوں نکالا گیا, لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے مشال یوسف زئی کے حوالے سے کی. اب یہ ایک اور لڑائی ہے جو چل رہی ہے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی مشال یوسف زئی جو ہیں وہ بشرا بی بی کی ترجمان ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے کہا مشال یوسف زئی کو 9 مئی کے بعد لانچ کیا گیا تھا. جس نے بھی لانچ کیا وہ کوئی ان کا رشتہ دار یا دوست ہوگا. ایسے بہت بچے ہوتے ہیں جو لانچ ہوتے ہیں, وہ کیا کسی کو ایکسپوز کریں گے. چلو تو مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی میں نہیں ہے تو پائے نا کابینہ کی لین گئی سی. جب ان کو گنڈا پور صاحب نے اپنا معاون خصوصی بنایا تھا یا پتہ نہیں مشیر بنایا تھا, تو وہ کس چکر میں بنایا تھا؟ آپ باہر کے لوگوں کو بھی بنا دیتے جو پی ٹی آئی میں نہیں ہوتے.
تو عجیب ایک گھڑمس چل رہی ہے, عجیب لڑائی جھگڑا, کبھی خواتین میں چل رہا ہے, ادھر شیر مروت کا جو ہے وہ اپنی لڑائیاں چل رہی ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں. خبریں اور بھی تھیں, وہ انڈیا کے حوالے سے بھی تھی, لیکن اب کافی ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے تفصیل سے بات کریں گے. اللہ حافظ.